معاویہ بھائی، آپ کے لیے جو آپ نے قید و بند کی صحبتوں کو کاٹا، میرے ذہن میں وہ شورش کے اشعار آ رہے تھے کہ ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا سلاح آہنی زنجیریں تھیں، سرفروشوں کے لیے دار و رسن قائم تھے اور خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھی۔ معاویہ اعظم نے اس اندھیرے میں، اس تاریکی میں، جیل خانوں سے ایک صدا کو، ایک اذان کو بلند کیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ۔ دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کی ڈھالے ہوئے ہیں ہم، وہ دولت جنو کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنو کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم۔ آج جنگ کی سرزمین کے اوپر قدم رکھتے ہوئے مجھے ان شہداء کی یاد تڑپا رہی تھی، ستا رہی تھی، جنہوں نے اپنی جانوں کو، اپنے خونوں کو، اپنے جسموں کو عظمت صحابہ کے لیے کٹوانا گوارا کر لیا، لیکن اہل بیت سے، اہل باطل سے سمجھوتا کرنا گوارا نہ کیا۔ معاویہ بھائی میرے سگے بھائیوں جیسے ہیں، ان کے والد محترم کے ساتھ ہمارا ایک درینہ تعلق تھا۔ ایک تعلق یہ بھی ہے کہ یہ بھی شہید باپ کے بیٹے ہیں، میں بھی شہید باپ کا بیٹا ہوں، یہ تعلق بھی بڑا گہرا ہے۔ لیکن آپ کے نالج میں، آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا اعظم طارق صاحب جس وقت جیل کے اندر سے، قید خانے کے اندر سے اقتدار کی راہداری میں پہنچے، انہوں نے اتحاد کیا، سیاسی اتحاد کیا چند پارٹیوں کے ساتھ، کاف لیگ کا ان کے ساتھ اتحاد ہوا۔ اس وقت میں اور برادر ابتسام الہی ظہیر صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ برادر اکبر سینٹ کی سیٹ کے لیے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ سوچا اور کہا ابتسام بیٹا، اگر میری تائید سے، میری تجویز سے آپ سینیٹر منتخب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں ہوں گا جو کاف لیگ سے غداری کروں گا اور دفاع صحابہ کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے آپ کا تجویز کنندہ بنوں گا۔ یہ ہمارا آپس میں محبت، پیار اور الفت کا رشتہ بڑی گہری بندنوں کا بندھا ہوا، بڑے مضبوط دھاگوں کے ساتھ بندھا ہوا۔ آج اسپیشلی معاویہ بھائی نے حکم کیا، میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہاں پہ آیا، لیکن چند باتیں نظریاتی طور کے اوپر آپ کو اپنی رائے کے مطابق، معاویہ بھائی بڑے ہیں، وہ بھی آپ سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن جو نقطہ نظر میرا ہے میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے سیکولر معاشرے نے، ہمارے جگیردرانہ نظام نے، ہمارے یہ کیپٹلزم اور سرمایہ کرانہ نظام نے دین کو، مولوی کو، علماء کو سیاست سے دور کر کے رکھ دیا۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہو جائیں گے، ایک مسجد کا مولوی ممبر کے اوپر بیٹھ کے اگر سیاسی گفتگو کرے تو اس کو کہا جاتا ہے مولوی صاحب ممبر رسول کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، ممبر رسول کے اوپر سیاسی گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا جی، ممبر رسول کے اوپر سیاسی گفتگو نہ کی جائے، سیاسی گفتگو کون کرے؟ جی سیاسی گفتگو چور کرے، لٹیرا کرے، وڈیرا کرے، جگیردار کرے۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے دی۔ میرے بھائیو، یہ مغالطہ آپ کو ڈالا گیا۔ بنی اسرائیل کے حدیث رکھتا ہوں آپ کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے جو نبی ہوتے تھے وہ ان کے سیاسی وارث بھی ہوتے تھے۔ ایک نبی جاتا، دوسرا اس کا وارث بن جاتا، اور پھر طویل حدیث ہے، خلفاء کا ذکر بھی کیا، اور ساتھ میں ایک مشہور حدیث آپ نے سنی ہے کہ میری امت میں نبی تو نہیں آئیں گے، لیکن میری امت میں کون آئے گا؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے، معروف حدیث ہے، میری امت میں علماء آئیں گے، نبی تو نہیں آئے گا لیکن علماء آئیں گے، اور وہ علماء میرے وارث ہوں گے۔ وہ علماء کس کے وارث ہوں گے؟
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस होंगे। क्या सिर्फ मिंबरे रसूल के वारिस होंगे? सिर्फ मुसल्ला रसूल के वारिस होंगे? सिर्फ रसूलुल्लाह की मस्जिद के मिंबर के वारिस होंगे? या वो उलमा सियासत रसूल के वारिस भी होंगे, मुआशरत रसूल के वारिस भी होंगे, मुआमलात रसूल के वारिस भी होंगे? आप बतलाइए, क्या उलमा सिर्फ मुसल्ले के इमाम बनने के लिए आए हैं और तख्ते रसूल का इमाम चोर बने, तख्ते रसूल का वारिस लुटेरा बने, रियासत रसूल का वारिस चोर, रियासत रसूल का वारिस लुटेरा, तख्ते रसूल का वारिस शराबी बन जाए? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तहे दिल से और सिद्के दिल से इंशराह सदर के साथ ये बात कहना चाहता हूं, मस्जिद का मिंबर एक ऐसा इदारा है जो इस लिहाज से बड़ा पकीदा और पवित्र है कि आप मस्जिद के मिंबर के ऊपर किसी शराबी को गवारा कर सकते हैं? बताइए, कोई शराबी मिंबर पे आ जाए गवारा करेंगे? कातल आ जाए गवारा करेंगे? जानी आ जाए गवारा करेंगे? मिंबर रसूल और मुसल्ला रसूल पे चोर डाकू गवारा नहीं है, लेकिन तख्ते रसूल के ऊपर चोर आ जाए, तख्ते रसूल के ऊपर डाकू आ जाए, तख्ते रसूल के ऊपर जानी आ जाए, तख्ते रसूल के ऊपर शराबी आ जाए, ये आपको किसने मुगालता डाला? ये सेकुलरिज्म ने, ये सरमायादाराना निजाम ने आपको ये मुगालता डाल दिया कि ये जो मुसल्ला है, ये जो मिंबर है, इसका सियासत के साथ, रियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। रसूलुल्लाह का दीन किस लिए आया था? हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरा। ये रसूलुल्लाह का दीन सिर्फ मस्जिद में नाफिज होने के लिए आया था कि रसूलुल्लाह का दीन बाजार के लिए भी आया है, रसूलुल्लाह का दीन मुआशरे के लिए भी आया है, अदालत के लिए भी आया है, रियासत के लिए भी आया है, सियासत के लिए भी आया है? नहीं जी, रसूलुल्लाह का दीन सिर्फ अगर मस्जिद तक महदूद रखना है तो आपको एक बात कह के जाऊंगा, अल्लाह की कसम, ये सारा मजमा एक मस्जिद में जमा हो जाए, अल्लाहू अल्लाहू के नारे लगाए, जिक्र की तस्बीहां पढ़े, आलम कुफर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये मजमा सिर्फ जो यहाँ पे मौजूद है मुआविया आजम के साथ शाना बशाना खड़ा हो जाए, किसके लिए? इकामत दीन के लिए, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं आया, बाजार के लिए भी आया है, मुआशरत के लिए भी आया है, सियासत के लिए भी आया है, अदालत के लिए भी आया है, रियासत के लिए भी आया है। तो पूरा मुआशरा मुआविया के खिलाफ हो जाएगा। मुआविया आजम को कहा जाएगा मौलवी का काम है सिर्फ मस्जिद तक महदूद रहे, मस्जिद में अदाने दें, मस्जिद में नमाजें पढ़ें। हाली आप ये काम कर लें, पूरा आलम कुफर आपसे राजी है। जो ही आप रसूलुल्लाह के दीन को एक आइडियल दीन बनाकर लोगों के सामने पेश करें कि यह सरमायादाराना निजाम का मुतबादल है, कम्युनिज्म का मुतबादल है, इश्तराकियत का मुतबादल है, साथ ही वो सारे के सारे स्टेक होल्डर आपके खिलाफ हो जाएंगे। आप मुआविया आजम साहब की प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, एक मस्जिद का मौलवी अगर उसके हाथ में इक्तदार की चाबी आ जाए तो इस तरह के अस्पताल बन जाते हैं, सैकड़ों सड़कों का इफ्तिताह हो जाता है। पाकिस्तान, हमने रोड, पुल और यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए अगरचे हासिल नहीं किया, लेकिन बनानी चाहिए। रोड भी बनेंगे, यूनिवर्सिटीज भी बनेंगी, ये सारे के सारे इदारे भी बनेंगे। अगर कोई नेक आदमी मौलवी आपके वसाइल के ऊपर आएगा, वो आपको डिलीवर करेगा। यही वो हलके हैं जहां पे आपने हमेशा सियासतदानों को वोट दिया, उन्होंने क्या डिलीवर किया? सियासतदान की तो गाड़ियां और बंगले और जायदादें ही हर इलेक्शन के बाद बढ़ती चली जाती हैं। यहाँ पे मुआविया आजम ने इस बात को साबित किया, एक नमूना बनाया, आपके हलके को एक आइडियल बनाया। ये नक्कार खाने में एक तूती है। पंजाब के हलकों में पंजाब के अवाम मौलवी को वोट नहीं देना जी। क्यों नहीं देना जी मौलवी को वोट? ये जी एक दूसरे के पीछे जी नमाजें नहीं पढ़ते, इस तरह की बातें भी बनाई हुई। ये जी एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ना तो दूर की बात है, कुफर के फतवे लगा रहे। और भाइयों, ये सारे का सारा मुगालता, ये सारे का सारा प्रोपोगंडा सरमायादाराना निजाम ने आपके जहन में डाला हुआ। जिस चीज के ऊपर मौलवी का इत्तेफाक है आप वो कर लेते हैं। मैं और मुआविया
اور اہل سنت مکتبہ فکر کے بریلوی علماء بھی 5 نمازوں کے قائل ہیں، 5 نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، سود کی حرمت کے قائل ہیں، سود آپ چھوڑ رہے ہیں، چوری کے خلاف ہیں، چوری آپ چھوڑ رہے ہیں، رشوت کے خلاف ہیں، اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ کے خلاف ہیں، اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں. یعنی آپ صرف وہ بات کہتے ہیں جو صرف آرگیومنٹ، صرف ایک جملہ آپ بیان کرتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. میرے بھائیوں، اصل میں دین اور شریعت کا مطمع نظر یہ ہے. ایک مسجد کا مولوی وہ امامت کراتے ہوئے آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے. وہ عالم نابی ہو، امامت کراتے ہوئے آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ اور کیا آپ اپنے بچے مدرسوں میں، دینی اداروں میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مدرسوں سے نکل کر سیکولر پارٹیز کے نعرے لگائے، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد؟ آپ کس کے بندے ہیں؟ میں جی فلاں پارٹی کا بندہ ہوں. آپ کس کے بندے ہیں؟ میں جی فلاں پارٹی کا بندہ ہوں. اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ نظام مصطفیٰ کے لیے نکلنے والے کہاں ہیں؟ دفاع صحابہ اور حرمت رسول کے لیے جانے دینے والے کہاں ہیں؟ اس نظام کو بھی تو کبھی غالب کرنا ہے. آپ اگر کم از کم آپ لوگ آج جتنے یہاں پہ آئے ہیں اس بات کا ارادہ کر لیں کہ ہم نے ابو بکر کی صداقت کی جنگ لڑتے رہنا ہے، لڑیں گے. عمر کی عدالت کی جنگ لڑتے رہنا، لڑیں گے. عثمان کی صحابت کی جنگ لڑیں گے. علی کی شجاعت کی جنگ لڑیں گے. اور سیدنا حسن و حسین جن کے نام کے اوپر یہ ہسپتال بنا ہے، ان کی سیادت و قیادت کی جنگ لڑیں گے. اور سیدنا امیر معاویہ کی سیاست کی جنگ لڑیں گے. یاد رکھیے، ہمیں اپنی اصل سے کبھی نہیں کٹنا چاہیے. آج آپ کی وساطت سے کوئی اگر ذہن میں یہ نرم گوشہ رکھتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کسی صحابی کو معاذ اللہ بے ایمان سمجھتے ہیں، اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں. جو کسی ایک صحابی کو بے ایمان کہے وہ کائنات کا سب سے بڑا بے ایمان ہے. اور آپ لوگوں کی وساطت سے الحمدللہ معاویہ بھائی نے ختم نبوت کے چوکوں کا، چراہوں کا افتتاح کیا. پنجاب اسمبلی میں ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. کوئی ختم نبوت کا منکر ہے اس کو قیامت تک اعظم طارق کے بیٹے، حق نواز جھنگوی کے بیٹے، علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کے بیٹے دعوت مباہلہ دیتے ہیں. اور اگر کوئی ابو بکر سے لے کے سیدنا امیر معاویہ تک کسی بھی صحابی کو نعوذ باللہ یہ سمجھتا کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، ان کو بھی مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ہے کسی مائی کے لال میں جرت تو ہمارے اس مباہلے کو اس ذمہ دار سٹیج سے قبول کر کے دکھائے. آخر میں معاویہ بھائی کی نظر جس وقت انہوں نے سیاست میں قدم رکھا تھا، شورش کاشمیری کے چند اشعار اور چند اشعار ہی پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. معاویہ بھائی، آپ کے لیے جو آپ نے قید و بند کی صحبتوں کو کاٹا، میرے ذہن میں وہ شورش کے اشعار آ رہے تھے کہ ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا سلاح آہنی زنجیریں تھیں، سرفروشوں کے لیے دار و رسن قائم تھے اور خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھی. معاویہ اعظم نے اس اندھیرے میں، اس تاریکی میں جیل خانوں سے ایک صدا کو، ایک اذان کو بلند کیا. اب پنجاب کے عوام کی ذمہ داری ہے اس اذان کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اتحاد مشترکات کے اوپر ہونا چاہیے. اہل سنت کا اتحاد ہر مذہبی، ہر اہل اسلام، ہر اسلام پسند کے دل کی آواز ہے. لیکن بات وہی ہے کہ پرواز تو دونوں کی ہے. اس ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور ہے، مجاہد کی ادا اور یہ بھی بات میں کہنا چاہتا ہوں، آپ نے ڈاکومنٹری دیکھ لی ہیں، روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے، اہل محنت کو شان ہم دیں گے، اس ہدا کو مٹائیں گے ہم ہی، فصل گل لے کے آئیں گے ہم ہی. میں
अपने रुफका की तरफ से, जंग के साथियों की तरफ से, अपने तमाम तर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नेटवर्क की तरफ से मुआविया भाई को ये यकीन दिलाता हूं, अल्लाह के फजलो करम से आपके शाना बचाना, आइंदा आने वाले इंतखाब के अंदर ये मेरे रुफका आपके सिपाही बन के सबसे पहले हरावल दस्ता बन के लड़ेंगे, खूने दिल दे के निखारेंगे, रूहे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है।